الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے چھینکنے کا بیان۔ مسئلہ 3875۔ جب کسی کو چھینک آئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مسئلہ 3876۔ جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور وہ مرد ہے تو اب سننے والے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا تو الحمدللہ کو سننے والا گنہگار ہوگا۔ مسئلہ 3877۔ اور اگر چھینکنے والی عورت ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے مرد کو چھینک آئے یا عورت کو، اس کو چاہیے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ زور سے کہا اور اس کی آواز دوسرے کو بھی پہنچی تو جس نے الحمدللہ سنا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اور اگر چھینکنے والی عورت تھی تو پھر جس نے الحمدللہ سنا تھا اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہا تو گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ 3878۔ اگر چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے کئی لوگوں نے سنا تو یرحمک اللہ سب کو کہنا واجب نہیں۔ اگر ان میں سے ایک نے بھی کہہ دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا تو سب گنہگار ہوں گے۔ جس شخص کو چھینک آئی تھی اس نے بلند آواز سے الحمدللہ کہا اور اس کے الحمدللہ کہنے کو بہت سارے لوگوں نے سنا، تو جتنے بھی لوگوں نے سنا ہے سب کے ذمے الحمدللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک دو نے بھی یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے مجمع میں سے کسی نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا تو پھر پورا کا پورا مجمع گناہگار ہوگا۔ مسئلہ 3879۔ اگر کسی کو بار بار چھینک آئے اور وہ ہر مرتبہ الحمدللہ کہے تو اب سننے والے پر فقط 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں۔ اب کوئی شخص ہے، اس کو نزلہ زکام کی وجہ سے یا گرد و غبار جانے کی وجہ سے بار بار چھینک آئی جا رہی ہے اور وہ بار بار الحمدللہ کہے جا رہا ہے، تو سننے والے کب تک جواب دیں گے؟ اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بار بار چھینک آئے تو صرف 3 مرتبہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا۔ 3 مرتبہ کے بعد اب الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں۔ مسئلہ 3880۔ اگر چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے کسی نے نہیں سنا تو اب کوئی یرحمک اللہ نہ کہے۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور یہ چھینکنے والا الحمدللہ اگر بلند آواز سے کہے گا اور اس کی آواز دوسروں کو جائے گی تب تو ان کے ذمے یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ آہستہ آواز سے کہا اور اس کے الحمدللہ کہنے کی آواز کسی نے نہیں سنی تو اب دوسرے حضرات کے اوپر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں۔ دوسرے حضرات کے اوپر یرحمک اللہ کہنا واجب تبھی ہوتا ہے جب وہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنیں۔
اس پر ایک واقعہ یاد آیا۔ حاکم وقت کے پاس کسی شہر سے اطلاع پہنچی کہ اس شہر کا جو ذمہ دار آپ نے بنا کر بھیجا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ کرتا ہے، اور شہر کے جو بڑے اور پیسے والے لوگ ہیں ان کی رعایت کرتا ہے اور عام لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ حاکم وقت نے اس کو دارالحکومت حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ ذمہ دار حاکم وقت کے دربار میں پہنچا، اور جب ان کا دربار لگا لوگوں کی شکایات سنی جا رہی تھی، اسی درمیان میں بادشاہ وقت کو چھینک آ گئی، لیکن بادشاہ وقت نے الحمدللہ نہیں کہا۔ پورا دربار بھرا ہوا تھا اور بادشاہ وقت کے دونوں جانب وزراء کی ذمہ داروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، تو آداب شاہی بجا لاتے ہوئے لائن سے ایک ایک کر کے سب نے بادشاہ کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ کہنا شروع کر دیا، اور ایک لائن چلتی جا رہی تھی، ہر دوسرا پہلے کے بعد یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب دے رہا تھا۔ جب اس شخص کا نمبر آیا جس کی شکایت بادشاہ کو کی گئی تھی، اس نے بادشاہ کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا نہیں دی اور خاموشی اختیار کی۔ لہذا جب اس نے جواب نہیں دیا تو اس کے بعد جو دوسرا شخص بیٹھا تھا اس نے جواب دیا اور سلسلہ آخر تک پہنچا۔ اب مخالفین کو اور زیادہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیے یہ شخص کتنا بڑا باغی اور نافرمان ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی اس نے یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب نہیں دیا۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے اس سے پوچھا کہ تم آئے تو ایک دوسرے مسئلے کے اندر تھے، لیکن تم نے یہاں پر ایک اور نیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ تمام حاضرین دربار نے مجھے یرحمک اللہ کہہ کر دعائیں دی، لیکن آپ نے مجھے یرحمک اللہ کہہ کر دعا نہیں دی۔ تو شخص نے کہا کہ حضور والا گستاخی معاف ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، لیکن اگر چھینکنے والے نے بلند آواز سے الحمدللہ نہیں کہا تو اب سننے والے کے اوپر چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں، اور میری گستاخی کو معاف فرمائے، آپ نے چھینکنے کے بعد چونکہ الحمدللہ نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے آپ کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اتنی بات سننے تھے بادشاہ وقت ان کے جواب سے خوش ہو گیا اور کہا جاؤ، جو شخص بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی رعایت نہ کرے وہ ظاہر سی بات ہے عام رعایا کے اوپر کیسے ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ میں کیسے ناانصافی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ تمہارے بارے میں جو شکایت کی گئی تھی وہ یقیناً غلط ہے اور آپ کو کلین چٹ دی جاتی ہے۔ لہذا بادشاہ سلامت نے ان کو باعزت وہاں سے روانہ کیا۔ حاسدین کی حسد کا ٹھکانہ نہیں رہا، تو اس لیے چھینکنے والے کے جواب میں الحمدللہ اسی وقت کہا جائے گا جبکہ چھینکنے والے نے بلند آواز سے یرحمک اللہ کہا ہو۔ مسئلہ 3881، جب سننے والے نے یرحمک اللہ کہا تو پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یغفر اللہ لنا ولکم کہے، لیکن چھینکنے والے کے ذمے یہ جواب دینا بہتر ہے، واجب نہیں۔ چھینکنے والے کے ذمے ہے کہ وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، اور جو اس کی الحمدللہ کو سنے اس کے ذمے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا واجب ہے۔ پھر چھینکنے والے کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جواب میں یغفر اللہ لنا ولکم کہہ کر دعا دے۔ یہ چھینکنے کے سلسلے میں کچھ آداب اور مسائل اس وقت آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔